کچھ لوگوں کو ہم سے اللہ واسطے کا بیر ہوتا ہے. روح انرجی ہے بیسیکلی. وہ انرجیز کا کلیش کیا کرتا ہے, چاہتے نہ چاہتے ایک بندہ آپ کا بیری ہو جائے گا. کچھ عرصے بعد وہ ہماری محبت کو, ہماری کیئر کو اور بذات خود ہمیں فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. بے قدرہ بندہ اپنی زندگی کے بہترین لوگوں کو گوا دیتا ہے. یعنی میں کہتا ہوں کہ بے قدرہ بندہ کچھ اچھوں کو برا کر دیتا ہے. سر کچھ لوگ ایسے ہیں جو تنقید برائے تنقید کرتے ہیں. آپ کے ناقدین کے لیے اس سے بہترین جواب کوئی نہیں ہے کہ آپ لگے رہیں. آپ کی یہ ویڈیوز وائرل کیسے ہوئی ہے؟ میں اپنا سارا کریڈٹ اپنے ہنر کا, اپنے فن کا, اپنے نام کا, اپنے فیم کا اپنے رب کو دیتا ہوں. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں شعیب امام آپ کے سوالات لیے جناب قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہوں. آئیے آپ کے سوالوں کے جواب لیتے ہیں محترم شاہ صاحب سے. سر بہت بہت شکریہ, آپ نے ایک دفعہ پھر ٹائم نکالا. سر بغیر کسی تاخیر کے پہلے کویشچن کی طرف آؤں گا. مس عائشہ مہر پوچھتی ہیں, کچھ لوگوں کو ہم سے اللہ واسطے کا بیر ہوتا ہے. ہم نے ان کا کوئی نقصان نہیں کیا ہوتا, کچھ نہیں گنوایا ہوتا, الٹا ان سے اچھے تعلقات بنانے یا انہیں شکایت کا موقع نہ دینے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں. بعض اوقات تو یہ اللہ واسطے کا بیر پوری عمر چلتا ہے. ایسا کرنے والے کیوں ایسا کرتے ہیں اور انہیں کس طرح ڈیل کیا جائے؟ اچھا دیکھیے, آپ کچھ بڑے بنیادی اصولوں کو جو کہہ لیجئے زندگی گزارنے یا کم از کم ریلیشن شپ کی سائنس کو سمجھنے کے لیے بڑے ضروری ہیں. ان اصولوں میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ سب کو راضی نہیں رکھ سکتے. یہ جو سب کو راضی رکھنے کی کوشش ہے یہ آپ کو نا امیدی دیتی ہے. سو پہلے اپنا مائنڈ بنا لیجئے, آپ اس دنیا کے لیے بہترین کریں, سب کچھ کریں اور اپنا آپ بھی دے دیں, تب بھی آپ ساری دنیا کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے ہر بندے کی اپنی سوچ ہے, اپنا دیکھنے کا زاویہ ہے, اپنا ایک پیمانہ ہے جو اس نے وقت کے ساتھ ساتھ بنا لی ہے. آپ ایک وہ شاید مثال, آپ کو پرانی مثال جو دی جاتی ہے کہ ایک صاحب نے پینٹنگ بنائی اور پینٹنگ بنا کے انہوں نے کہیں لگا دی اور نیچے لکھ دیا کہ اس میں اگر آپ کچھ درست کرنا چاہیں تو یہ قلم پڑا ہے, یہ برش پڑے ہیں, یہ رنگ پڑے ہیں, سارے آپ درست کر دیجئے. تو جب انہوں نے اگلے دن آ کے دیکھا تو وہ پینٹنگ تباہ ہو چکی تھی, کیونکہ کسی نے کچھ بدلنے کی کوشش کی, کسی نے کچھ. ہر بندہ اپنی سوچ کے مطابق آپ کو دیکھنا چاہتا ہے, آپ سے رسپانس چاہتا ہے, آپ سے ایک ایکسپیکٹیشن لگا لیتا ہے, اور لازم نہیں کہ سب کی ایکسپیکٹیشنز پہ آپ پورے اتریں. یہ ایک اصول ہو گیا. نمبر 2, ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کا ہر ایک کے ساتھ میل ملاپ اور نبھا بنتا بھی نہیں. یہ اس کی سائنٹیفک ریزن ہے. آپ کبھی اگر گوگل کریں ہیومن اورا میگنیٹک فیلڈ ہے جو انسان کے گرد ہوتی ہے. ہر انسان کی ایک میگنیٹک فیلڈ ہے. یہ سائنٹیفکلی آج ثابت ہو چکا ہے کہ جیسے مقناطیس کے گرد ایک حالہ ہوتا ہے شعاؤں کا, ہر انسان کے گرد بھی ایک میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے, اور وہ میگنیٹک فیلڈ کسی کی بڑی سٹرونگ ہوتی ہے, اورا بڑا سٹرونگ ہے, کسی کا اورا اتنا سٹرونگ نہیں ہوتا. ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ آپ کو ملتے ہیں اور ملتے ہی ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے, آپ کا ان کے ساتھ اورا میچ کر جاتا ہے, آپ کی ان کے ساتھ شعائیں میچ کر جاتی ہیں, آپ کا ان کے ساتھ دل میچ کر جاتا ہے. میری زندگی میں ایسے کئی افراد ہیں جو پہلی ملاقات, پہلی نگاہ پڑی اور دوستی بن گئی, اور لگا کہ جیسے صدیوں کا ساتھ ہے, جیسے بڑا پرانا تعلق ہے اور بڑے مان کا اور ہمیں دعوے کا تعلق ہے. جب وجہ تلاش کرنی شروع کی اور وقت کے ساتھ ساتھ, کیونکہ یہ کئی بار ہو چکا ہے, تو میں نے دیکھا ہے کہ دراصل آپ کا ان کا کوئی ایسا کوئی شعائیں, کوئی فلسفی, کوئی فریکوینسی میچ ہوتی ہے, اور وہ میچ ہونے کی وجہ سے آپ ایک دم سے ان سے جڑ جاتے ہیں. اسی طرح اس کو وائس ورسا کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, جو میری بہن کا سوال ہے اس کے جواب میں, جن کو ملتے ہی آپ کو وہ برے لگتے ہیں, آپ کو اکتاہٹ ہوتی ہے, آپ بڑی تیزی کے ساتھ ان سے دور بھاگتے ہیں قریب آنے کی بجائے. آپ کو ایک عجیب طرح کا احساس ہوتا ہے. ایک بڑا اچھا لفظ ہے, میں استعمال کرنا چاہوں گا, کثافت. آپ کو کثافت کا احساس ہوتا ہے, بوجھل پن کا احساس ہوتا ہے, آپ ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. یا کچھ لوگوں کو مل کے آپ کو لگتا ہے لڑنا چاہیے, آپ کے اندر کی کچھ نیگیٹو
थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिहेवियर जागने लग पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप जवाब देना चाहते हैं, हालांकि उन्होंने कोई सवाल नहीं किया होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप जरा शट अप कॉल देना चाहते हैं, हालांकि वो शायद बोले भी नहीं होते। ये वो फ्रिक्वेंसीज हैं, वो शुआएं हैं, ओरा है, मैग्नेटिक फील्ड्स हैं जो मैच नहीं कर रही। तीसरी वजह देखिए, बाज लोग आपको मिलते हैं, वो कुछ ज़रूरतों की वजह से करीब आ जाते हैं। आप बैठे हैं, आपके साथ वाली जो सवारी है वो भी वहीं जा रही है जहां आपने जाना है, तो रास्ते में आपकी गपशप बन गई, क्योंकि एक मंजिल है तो उस मंजिल तक के साथ में आपने अच्छी गपशप लगा ली। उस मंजिल कहाँ रहते हैं, करते क्या है, ये डिस्कशन होते आपको कुछ भला लगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनके साथ आपकी कोई भी जुड़त नहीं होती, कोई भी कह लीजिए हुक नहीं बनता कनेक्शन का। इसको जो सोशल जीनियस है उसकी साइंस में कनेक्टर कहते हैं। जैसे फिजिक्स में कनेक्टर का मतलब है जिसमें से करंट गुजर सके। साउंड की जो साइंस है उसमें कनेक्टर का वर्ड है मीडियम, जिसके जरिए आवाज जा सकती है। सोशल जीनियस में कनेक्टर का मतलब है कि आपके और सामने वाले के बीच में कोई हवाला निकला है। बिल्कुल सही। आपको कई लोग मिलेंगे जो मिलते कहेंगे जी केड़ी बरादरी ताड़ी, किस कास्ट से हैं, क्या कास्ट है आपकी, कास्ट क्या जी, जात क्या है, अच्छा फिर पूछेंगे किस इलाके के हैं। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। वो कहेगा जी मैं जो हूँ वो मैं जेलम से हूँ। और जेलम कित्थों करके हो जी, शहर तू हो जी, नहीं जी नहीं मैं सुहावे तू हूँ। अब वो डिस्कशन से वो जेलम से अपना कोई सिरा जोड़ेगा और कहेगा अच्छा 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 तुसी सुहावे तू हो, ए जेड़ा दीना है ना इत्थे साडे एक जानने वाले रहंदे ने। अच्छा फिर उनका नाम बताएगा। दरअसल बंदा क्या कर रहा है, बातचीत से उससे कुछ कनेक्ट करना चाह रहा है। बाज़ औक़ात, ये बड़ा अहम जुमला है, बाज़ औक़ात किसी भी शख्स का आपके साथ जो कनेक्टर है यानी हवाला, वो बुरा हवाला बन जाता है। बिल्कुल सही। यानी मुमकिन है कि जिस चीज़ से वो चिड़ा हुआ है, थोड़ा सा चालू है, तंग आया हुआ है, वो और आप के दरमियान में वो चीज़ आ गई है, लाशऊरी तौर पे वो डिस्कशन आ गई है। कोई नज़रिया हो सकता है। बाज़ लोग अकीदा पूछने लग पड़ते हैं, नज़रिया पूछने लग पड़ते हैं, आपने सफ़र कहाँ कहाँ किया है, आदतें, अतवार, ड्रेस कौन सा, किसी न किसी चीज़ को कनेक्टर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। सो कनेक्टर एक बहुत बड़ी साइंस है। और आपको फिर वो जब मुखातिब करते हैं तो वो बाज़ हवाले भी देते हैं। मसलन कहेंगे और शाहजी, अब वो कासिम अली शाह से शाहजी पे चला गया। वो शाहजी, उसने कनेक्टर बना लिया कि मैं इनको शाहजी कहूँ तो एक अपनाइयत का एहसास होता है। अच्छा कनेक्टर ना मिला या कनेक्टर ऐसा बन गया जो कनेक्टर अच्छा कनेक्टर नहीं था, एक बुरा हवाला भी दो लोगों के रिलेशन को खराब कर देता है और एक बैर क्रिएट हो जाता है, एक लड़ाई क्रिएट हो जाती है। तीसरी बात, चौथी बात, एक बात याद रखें, ये एक बड़ी खूबसूरत हदीस जिससे मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये मंसूब की जाती है कि हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने सरकार दो आलम से ये सुना कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रूहें बनी, ये मफहूम हदीस है, जब रूहें बनी तो उनके झुंड थे, लश्कर थे, वो योमे अलस्त पे उस वक्त बनी और उनके कबीले ग्रोह बने हुए थे। जब दुनिया में आई तो वो रूह कहीं 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 चली गई, कबीला उनका एक था। जब वो आमने सामने बंदे आते हैं तो उनकी रूह दूसरी रूह को पहचान जाती है। सो वो रूह का ताल्लुक हो गया। अब ये ताल्लुक जरा नोट करें, दुनियादारी से निकल के, सोशल हवालों से निकल के, नजरियात से निकल के, बगैर किसी सबब के और बगैर वजह के रूह का रिश्ता आपका बन गया। सोलमेट का कॉन्सेप्ट भी इसी से बना है। सो सोलमेट का मतलब यह है कि मेरा इसके साथ कोई गर्ज का ताल्लुक नहीं है, मेरा इसका रूह का ताल्लुक है। और आपको लगता है जैसे मैं इसको पहले मिला हूं। आपकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लोग वो होते हैं जिनको मिलते ही लगता है कि मैं इससे मिला हूं या मैं इसको जानता हूं या इसको तो मैंने देखा हुआ है, ये चेहरा तो मेरा शनासा है, ये तो मुझे लगता है पहले ये बातचीत या ये वक्त हमारा बीता हुआ है या पहले भी हमने बात की हुई है, हम पहले कहाँ मिले हुए हैं। वैसे बड़ा फिल्मी डायलॉग लगता है लेकिन ये बड़ी रियलिटी है कि कई लोग ऐसे आपको मिलते हैं जिनके साथ आपका रूह का रिश्ता होता है। अब ये देखिए, ऐसा मुमकिन है कि आप और आपका भाई उसका रूह का रिश्ता ना हो। मादी तौर पे, दुनियावी तौर पे, बायोलॉजी के सेंस में देखें तो आप एक माँ के और बाप के बच्चे हैं। बड़ा हवाला, इससे बड़ा हवाला कोई नहीं हो सकता। इस हवाले पे तो बेशुमार आयात अहदीस मौजूद हैं, कदर करनी चाहिए।
لیکن ممکن ہے کہ روح کا رشتہ نہ ہو آپ کا, اور روح کا رشتہ کسی انجان سے ہو, اچانک میں کو ملا آپ کو, آپ کی 30-40 سال عمر ہے مثال لیجئے, اور 30-40 سال کی عمر میں آپ کو 60-62 سال کا ایک شخص ملتا ہے. پہلی ملاقات میں آنکھیں چار ہوئیں, یہ چار کا بڑا شاندار ایک ورڈ ہے, دو یہ دو سامنے والے کی چار ہوئیں, آنکھیں چار ہوتے ہی آپ کو لگا اور اس کو لگا ہم جانتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو ایک تانگ ہوتی ہے, یہ تانگ بھی بڑا خوبصورت ایک پنجابی میں یہ ورڈ پایا جاتا ہے, تانگ ہوتا ہے انتظار, کسی کے ملنے کا انتظار. آپ کو تانگ لگ گئی کہ یار دوبارہ ملیں, آپ انتظار کرتے ہو. کہاں 62 کی عمر, کہاں 40 کی عمر, 22 سال کا گیپ ہے, پہلے کوئی حوالہ نہیں, علاقہ ایک نہیں, ماں باپ کبھی ملے نہیں, آپ کبھی ملے نہیں, پروفیشن ایک نہیں, نظریہ ایک نہیں, کانسیپٹ ایک نہیں, 1000 انٹلیکچول کلیش بھی ہیں, اس کے باوجود کوئی چیز ہے جو جوڑے ہے, تو وہ جوڑنے والی چیز روح ہے. کہ آپ کہیں ملے تھے, اب دوبارہ ملے. تو آپ دراصل دیکھیے, میں اس کو ایک جملے سے مزید وضاحت کرنا چاہوں گا, آپ کو ملتے ملتے آپس میں ایک کو 40 اور دوسرے کو 62 سال لگ گئے. دنیا میں آنے کے بعد ایک کو 40 سال لگے, دوسرے کو 62 سال لگے, اور آمنے سامنے آ گئے. تو جیسے ہی آمنے سامنے آئے آپ پہچان گئے کہ یار میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے. تو جو تھوڑا سا لطیف ہے, اب پہلے تھا کثیف, لطیف انسان ہے, جو تھوڑا سا سینسٹیو انسان ہے, وہ جلدی پہچان جاتا ہے یار میرا کوئی روح کا رشتہ ہے. تو پھر آپ ان رشتوں کی قدر کرتے ہیں. آپ ملنے سے پہلے روتے ہیں کہ ملا نہیں جا رہا, پھر مل کے روتے ہیں. کیا خوبصورت ہے کہ آپ ملنے سے پہلے رو رہے ہیں, ملا نہیں جا رہا, سول میٹ ہے. اور جب آپ ملے تو پھر آپ روئے کہ یار کہاں بچھڑ گئے تھے, کتنے چلے گئے, سو ملے کیوں نہیں, یا میرے والا آ جاؤ, یا منو بلا لو, کوئی بہانہ بنا لو. تو یہ جو بہانے ڈھونڈنا ہے, یہ ایک سول کا ایک کنیکشن ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا آپ کا سول کا بھی ریلیشن نہیں ہوتا, روح کا رشتہ کوئی نہیں ہوتا. ان کا جو کہہ لیجئے روح کا میٹیریل ہے اور آپ کی جو روح کا میٹیریل ہے, یعنی دونوں کی انرجیز میں کلیش ہے. روح انرجی ہے بیسیکلی. وہ انرجیز کا کلیش کیا کرتا ہے, چاہتے نہ چاہتے ایک بندہ آپ کا بیری ہو جائے گا. وہ بیری ہوگا, اس کا دل کرے گا آپ کو ہٹ کرے, اس کا دل کرے گا آپ سے کلیش کرے. اب اس کو اگر میں سم اپ کروں ایک دو جملوں سے, کچھ لوگ ویسے ہی حاسد ہوتے ہیں, یہ بڑی ایک دنیا داری کی بات ہے. وہ پہچان جاتے ہیں آپ نے ترقی کرنی ہے, جس کو یہ پتہ لگ جاتا ہے آپ نے ترقی کرنی ہے. اب دیکھیے, آپ کو کچھ بھی محسوس ہو, آپ اس کو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں. آپ اگر جینٹل مین ہیں اور آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ شعیب نے ترقی کرنی, آپ کو پتہ لگ گیا, آپ جینٹل مین ہیں, آپ شریف انسان ہیں, آپ ایمان کی حالت میں آپ کہیں گے ماشاءاللہ اللہ کرم کرے گا, جی انشاءاللہ اللہ فضل کرے گا. یہ ہے جینٹل مین کا رسپانس. لیکن ایک بندہ جینٹل مین نہیں ہے, اس کا رسپانس کیا ہوگا, اس کو ہوگا یہ آگے نکل جائے گا, یہ ترقی کر جائے گا. دراصل وہ امپریس ہو چکا ہے. امپریس ہونے کے بعد جو اس کے پاس ایکسپریشن ہے, اس کے منفی ہونے کی وجہ سے وہ حسد کا ہے. اب وہ کیا کرے گا, وہ نظریں چرائے گا. آپ کے کئی ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جو جیلس ہوتے ہیں. جیلس ایک بڑا مضمون ہے, اس پہ اگر کبھی تفصیل سے بات کروں. وہ نظریں چرائیں گے, وہ سازشیں کریں گے, وہ آپ کے خلاف کوئی افواہ مشہور کر دیں گے, وہ کوئی بات کریں گے, وہ کہیں گے ٹھیک ہے لیکن. یہ جو ٹھیک ہے لیکن ہے نا, لیکن کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں اوائڈ کریں گے, اپریشیٹ نہیں کر سکیں گے, پازیٹیو نہیں کہہ سکیں گے, انتظار کریں گے کہ آپ کو. بڑا اچھا جملہ پھر کلوز کرتا ہوں وانو آپا کا, وہ فرمایا کرتی تھی کسی کے چہرے کی مسکراہٹ مکمل بتا دیتی ہے اس کا کردار کیا ہے. اگر وہ آپ کے نقصان پہ مسکرا رہا ہے تو یاد رکھیے وہ کوئی اچھے کردار کا مالک نہیں ہے, لیکن وہ آپ کے نقصان پہ پشیمان ہے تو سمجھ لیجئے وہ آپ سے محبت کرتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. سر اگلے کویشچن کی طرف بڑھتے ہیں. سر ایک لوگوں کی قسم ایسی ہے جن کے ساتھ ہمیں محبت رہی ہوتی ہے, جن کا ہمارا رشتہ بہت اچھا ہوتا ہے, مگر کچھ عرصے بعد وہ ہماری محبت کو, ہماری کیئر کو اور بذات خود ہمیں فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے؟ انسانوں کی قسموں میں کئی ایسی اقسام ہیں, یا کئی ایسے کریکٹر ہیں, کئی ایسے روپ ہیں, کئی ایسے انداز ہیں جن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اس میں سے ایک روپ, ایک انداز ہے بے قدر انسان کا. بے قدرہ بندہ باقاعدہ ایک پوری شخصیت ہوتا ہے, بڑی محترم شخصیت ہوتی ہے بے قدرے بندے کی. بے قدرہ بندہ وہ ہے جو قدر دانی نہیں جانتا, جو ویلیو نہیں جانتا, جو کہیں نہ کہیں آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے لگ پڑتا ہے,
کہیں نہ کہیں آپ کے کیے کو بھول جاتا ہے, کہیں نہ کہیں احسان کو اپنا حق سمجھ بیٹھتا ہے, کہیں نہ کہیں وہ جو آپ نے اس کے لیے کیا وہ کہتا ہے میں ڈیزرو کرتا تھا. یہ بڑی اہم اور خطرناک مہک رکھتا تھا. وہ کہتا نہیں میرا حق تھا, میں تو 100% ڈیزرو کرتا تھا, میرے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے تھا. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اگلے نے یار وقت کاٹا ہے, دنیا کی سب سے قیمتی چیز جو کبھی واپس نہیں آ سکتی اور آپ کسی کو دیتے ہیں وہ وقت ہے. یار پیسہ واپس آ جاتا ہے, وسائل بھی آپ دوبارہ بنا سکتے ہو, لیکن جو وقت کاٹ کے آپ کسی کو دے دیتے ہو یار وہ وقت آپ کو واپس نہیں ملتا. تو آپ اپنا وقت, اپنی انرجیز, اپنی توانائی یا اپنے وسائل اگر کسی کو دو اور وہ بے قدری کرے, اب یہاں پر ایک قسم تو میں نے یہ بتا دی ایک کریکٹر کی. اب سامنے والا یعنی بے قدرے کو فیس کرنے والا, اب اس کی بھی قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے جو اس قدردانی نہ ملنے کی وجہ سے یعنی بے قدرے سے واسطہ پڑ جائے تو وہ کیا کرے گا, بد دل ہو جائے گا, متنفر ہو جائے گا, وہ اپنا فلسفہ چینج کرے گا, وہ احسان, نیکی, سخاوت, دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا, اس فلسفے سے بدزن ہو جائے گا. کچھ لوگ ایسے ہیں, یعنی میں کہتا ہوں کہ بے قدرہ بندہ کچھ اچھوں کو برا کر دیتا ہے. ہوتا کہ کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں, وہ بیچارے نئے نئے نیکی کا سفر شروع کرتے ہیں, اعتبار کا سفر شروع کرتے ہیں, خیر کا سفر شروع کرتے ہیں, ان کی کوئی بے قدری کرتا ہے, ان کا اعتبار خراب کرتا ہے, ان کے وسائل, انرجیز, توانائی اور ان کو کوئی استعمال کر جاتا ہے, وہ بدزن ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کوئی ضرورت نہیں ہے, دنیا ہے ہی خراب, نہیں کرنا چاہیے, کوئی ویلیو نہیں, یہ دیکھیں میرے ساتھ کیا ہوا ہے. اچھا یہ ایک قسم ہے, میں ان کو بھی ایڈریس کرنا چاہوں گا, ایسے نہیں کرنا چاہیے. آپ کی دوسری قسم ہے جو کہتے ہیں یار میں محتاط ہو جاؤں. یہاں دنیا داری ہے. محتاط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں یار اچھا یہاں سے میں نے لرن کیا, آئندہ سے اس طرح سے کرنے والے بندوں سے میں بچوں گا. یہ آپ کی احتیاط شروع ہوگی. دراصل آپ کا اعتبار خراب ہوا اور اس سے جو آپ نے سیکھا اس قسم کے لوگوں سے آپ نے اوائڈ کرنا شروع کر دیا. یعنی آپ کی زندگی میں آنے والا بدترین شخص آپ کو بہترین سبق سکھا کے گیا اور آپ نے کیا کیا, وہاں سے ایک فارمولا بنا لیا کہ یار اس طرح کے لوگوں سے میں نے بچنا ہے. یہ بھی دنیا داری تک کبھی. ایک ہے درویشی کا درجہ, یعنی بے قدرہ جو برا ہے اس کا واسطہ پڑ گیا ایک واقعی درویش اور اچھے بندے سے, اللہ والے سے, ایک ولی بندے سے. جو بڑا انسان ہے نا وہ قدرت فطرت کے بڑا قریب ہوتا ہے. دریا کی مثال لیجیے, دریا اپنے کناروں پہ چونٹی پانی پی رہی ہے, گدھا پانی پی رہا ہے, شیر پانی پی رہا ہے, لومڑی پانی پی رہی ہے, سانپ اس سے فیضیاب ہو رہا ہے, اس سے آزاد ہوتا ہے, وہ بہتا چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں دریا ہوں, میرے اس ٹھاٹھے مارتے پانی اور ایک روانی کو کوئی کیا خراب کرے گا. میں تو اپنے اس شوق میں کہ میں نے سمندر واصل ہونا, کہ میں نے جانا ہے, آگے جانا ہے, میری منزل کہیں اور ہے, وہ اس سے قطع نظر ہو کے اور اس سے بالکل کہہ لیجئے آنکھیں بچا کے چرا کے وہ اپنا کام کرتا ہے. اگر آپ اچھے ہیں اور سامنے والا برا ہے تو یاد رکھیے آپ کی اچھائی کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. یہ بڑے لوگوں کا شیوا ہے کہ آپ ان کو بھی معاف کریں جن کو معاف کرنا بڑا مشکل ہے. آپ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ انداز رسول بھی اپنائیں. وہ کیا ہے, آپ نے ان کو بھی معاف کیا, ان کو بھی خیر کی دعائیں دیں جنہوں نے پتھر مارے. تو آپ اس بے قدری اور وہ جو بد لحاظی کرنے والا ہے اس کو بھی گنجائش دے رہے ہیں. کیا پتا کہ مالک اس پہ کرم کرتے. آپ اپنے انداز سے, آپ اپنے خیر کے انداز سے چاہتے ہیں کہ یار باری تعالیٰ میں نے اچھا کیا تو مہربانی کر دے, اس پہ اس کو شعور عطا فرما, اس کو اچھے بندوں کی قدر عطا فرما, اس کو یہ فہم عطا فرما کہ بندے بڑے اہم ہوتے ہیں. ایک آپ کو بڑی گہری بات بتاؤں, اس طرف آ جاتا ہوں بے قدرے کی طرف. بے قدرہ بندہ اپنی زندگی کے بہترین لوگوں کو گوا دیتا ہے. اگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شعیب, اگر کوئی بھی بندہ آج جاننا چاہتا ہے کہ اس کا فلسفہ کتنا درست ہے اور اس پہ اللہ کتنا مہربان ہے, میں آسان سا نسخہ بتا رہا ہوں یہ جاننے کا. دو چیزیں, آپ کا فلسفہ زندگی کا ٹھیک ہے اور آپ پہ اللہ کتنا مہربان ہے. یہ دیکھیے آپ کی زندگی میں اچھے بندے ٹکتے ہیں,
یا اچھے بندے بڑھنا شروع ہوئے ہیں. اچھے بندے کی تعریف کیا؟ جو آپ سے پیار کرتے ہیں بے غرض ہو کے, جو آپ کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں, جو آپ پہ احسان کرتے ہیں, جو آپ پہ مہربان رہتے ہیں, جو آپ کے ساتھ شفیق ہیں, جو آپ کے ساتھ انکنڈیشنل لو کرتے ہیں, جن کے دلوں میں اللہ رحم ڈالتا ہے اور محبت ڈالتا ہے کہ یہ میرا بندہ, اس سے پیار کرو, اس کی ٹیم میں شامل ہو جاؤ, اس کے ساتھ لگ جاؤ. اگر ان بندوں کی آپ قدر کر رہے ہیں تو یہ ٹکیں گے, اور یہ اللہ کے کرم کی دلیل ہے کہ آپ کی زندگی میں محبت کرنے والے, نیکی کرنے والے, احسان کرنے والے وہ آپ کی زندگی میں بڑھے. میں ایک نصیحت کرنا چاہوں گا یہاں پر چھوٹی سی, یعنی یہ وہ انداز ہے جو بڑے لوگوں کا انداز ہے. اور میں نے اگین کہوں, میں بڑا عاجز سا, کام سا, حقیر سا انسان, لیکن کوئی بھی چیز کہیں سے اچھی ملے تو اس کو لے لینا چاہیے. تو یہ میں نے بڑے لوگوں کی زندگیوں سے دیکھ کے, ورت کے ان سے سیکھا. بڑا بندہ کسی سے ناراض ہو اور تھوڑا خائف ہو, وہ پھر بھی مہربان رہتا ہے. وہ اپنی مہربانی کے انداز کو چھوڑتا نہیں, کیونکہ اس کے پاس محبت اتنی ہوتی ہے, اس کے دل میں وسعت اتنی ہوتی ہے. مثال لیجئے, اس کا کوئی ذاتی ملازم جو کسی ایک مقام پہ بے باکی یا گستاخی پہ چلا گیا, یا کوئی ایسا واقعہ ہو گیا جس کہ اس کو نکالنا پڑ گیا. اول تو وہ معاف کرے گا, درگزر کرے گا, لیکن کیونکہ دنیا داری ہے, اصول, ضابطے, قانون کچھ جگہوں پہ لگانے پڑتے ہیں, اور اسے نکالنا پڑ گیا, یا وہ خراب کر کے گیا تھا. یہ بڑی اہم چیز ہے, وہ آپ کو خراب کرتا رہا, ڈسٹرب کر کے گیا. اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ وہ کسی پریشانی میں ہے, تو بڑا بندہ بجائے مسکرانے کے اور یہ کہنے کہ ویکھیا صحیح ہویا اودے نال, وہ اس وقت میں خاموشی سے اس کا خیال کرتا ہے, اس کو پیسے بھیج دیتا ہے, اس کی تیمارداری کرتا ہے, اس کا حال پوچھتا ہے, اس کی مشکل کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اخلاق کی انتہا, اخلاق کی پیک یہ ہے کہ آپ اس برے کے ساتھ بھی اچھے ہیں جس سے اچھائی کی امید نہیں کی جا سکتی. جب آپ اس برے کے ساتھ بھی اچھے ہوں گے تو ایک بات یاد رکھیے گا, بندہ بندے کو صلہ نہیں دے سکتا, لیکن رب اتنا مہربان ہے کہ رب مہربان لوگوں کو زیادہ مہربانیاں دیتا ہے. اللہ کا خوبصورت نام رحمان اور رحیم پکارنے کے لیے اپنے دل میں بھی رحم اور کرم اور محبت اور لطف و کرم کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. جب آپ کے دل میں وہ جذبہ ہوتا ہے, آپ وہ نام پکارتے ہیں, آپ کا اور آپ کے رب کا کنیکشن فضل رحمت کی تعریف کے ساتھ شروع ہوتا ہے, تو آپ کی زندگی میں فضل اور کرم بڑھتے ہی ہیں. سر اسی خوبصورت بات سے سر آگے چلتے ہیں. سر کچھ لوگ ایسے ہیں جو تنقید برائے تنقید کرتے ہیں, سر ایسے لوگوں پر بہترین رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ شعیب, یہ ہر مسافر کا سوال ہے. ہر سفر کرنے والا, ہر وہ شخص جو کہیں پہنچنا چاہ رہا ہے, ہر وہ شخص جو کسی منزل کا مسافر ہے, ہر وہ شخص جس کی زندگی میں عزم ہے, ارادہ ہے, کوئی بڑا مقصد ہے, کوئی مشن ہے, اس کی زندگی میں سوال زیادہ ہی آتا ہے. یعنی آپ بیٹھے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں, ریموٹ کنٹرول پکڑا ہے, چینل چینج کر رہے ہیں اور سوتے کھاتے پیتے ہیں اور مر جاتے ہیں. اس زندگی کا یہ سوال ہی نہیں ہے. سوال ہے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, وقت دے رہے ہیں, محنتی ہیں, پازیٹیو ہیں, ویژن بڑا ہے آپ کا, کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, دوسروں کے لیے جی رہے ہیں, اور پھر بھی آپ کو تنقید ملتی ہے, پھر بھی آپ کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں. ایک بات تو لکھ کے رکھ لیں, یہ نشانی ہے کہ آپ نے کہیں پہنچ جانا ہے. یہ نشانی ہے کہ اللہ نے آپ پہ اپنا کرم اور فضل کرنا ہے. یہ نشانی ہے. آپ ایک بات یاد رکھیں, لوگ اگر آپ کو ڈسکس کرتے ہیں نا, تو سر جی بڑی اہم بات ہے, اس کا مطلب ہے آپ ڈسکس کرنے کے قابل ہو گئے ہیں. آپ کے تذکرے اب اوبویس ہے, اچھا بندہ اچھے انداز سے کر رہا ہے تو برا بندہ برے انداز سے کر رہا ہے. کہیں نہ کہیں ایک تنقید برائے تنقید کرنے والا اپنے مزاج کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا منفی مزاج ہے, وہ کرٹک ہے, وہ ایسا ناقد ہے جو خود تو کر نہیں رہا, خود کر نہیں سکتا, لیکن جو کر رہا ہے اس کے خلاف بات چیت کرتا رہتا ہے. اب اچھا ایک بات بتاؤں, کسی زمانے میں جب یہ سوشل میڈیا نہیں تھا نا, لوگ ایکسپوز نہیں ہوتے تھے. اس سوشل میڈیا نے جہاں کتنے مثبت چیزیں ہمیں بھی دی ہیں, منفی کہتے ہیں لوگ, کہتے ہیں وقت ضائع کرنے کا بہت بڑا سورس ہے, غلط خبریں آتی ہیں,
ٹیکنالوجی کا غلط استعمال ہوتا ہے، یہ ساری باتیں. ایک اور بھی اس کا رخ میں بتانا چاہوں گا. اس سوشل میڈیا نے لوگوں کے اندر کی چھپی ہوئی نیگیٹیوٹی، اگر صحیح کہوں تو خباثت، وہ ایکسپوز کرنی شروع کر دی. لوگ اپنی پوسٹ کے ذریعے، آپ کو میں بڑی مزے کی ایک بات بتاؤں، اگر آپ سوشل میڈیا کو، فیس بک کو جانتے ہیں، اس کی سائنس کو سمجھتے ہیں نا، آپ بڑے آرام سے کسی بھی شخص کی پرسنالٹی کے بارے میں جانچ سکتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں. فرض کیجئے کہ میں نے جانچنا ہے یہ کیسا انسان ہے، نیت کی بات نہیں کر رہا میں، پرسنالٹی ٹائپ کی، انداز کی، اطوار کی، رجحان کی بات کر رہا ہوں. کسی شخصیت میں پایا جاتا ہے، بڑے آرام سے اس کے اکاؤنٹ پہ جائیے، اور اکاؤنٹ پہ جانے کے بعد اس کا جو اباؤٹ ہے وہ ہے کیا، وہ پڑھیے، آپ کو پتہ لگنے لگ پڑے گا. اس کی پوسٹیں چیک کیجئے، اس کے کمپلیکس ان میں ہوں گے، اس کی سٹرنگس ان میں ہوں گی. کیا وہ خود سے کچھ کہتا ہے؟ کیا وہ دوسروں کی چیزیں شیئر کرتا رہتا ہے؟ وہ کمنٹ کیسے کرتا ہے؟ وہ کس طرح کی چیزوں کو لائک کرتا ہے؟ اس نے کیسے چینل سبسکرائب کیے ہوئے ہیں؟ وہ کن ویب سائٹس پہ، سرچ انجنز پہ بار بار جاتا ہے؟ تھوڑا سا آپ ذرا مطالعہ کر لیجئے، آپ کو پتہ لگے گا اوہ ہو، میری جس سے ٹکر ہو گئی ہے، جس تنقید کرنے والے سے، وہ بذات خود کوئی اچھا انسان نہیں ہے. تنقید کا، ایسی تنقید کا، جو سارا میں نے ڈیٹیل سے جس بارے میں بتایا، کا بہترین جواب خاموشی اور اگنور کرنا. کیونکہ ایک بات یاد رکھیے، اس کے پاس کرنے کو کام کوئی نہیں ہے. جب آپ جواب دیتے ہیں، آپ کمنٹ کرتے ہیں، آپ رپلائی کر کے فائٹ کرتے ہیں، دراصل جو وہ چاہ رہا ہے وہ ہو جاتا ہے. وہ ہے اٹینشن لینا، وہ آپ کی اٹینشن لینا چاہ رہا ہوتا ہے. تو بعض لوگ کرٹک کر کے، تنقید کر کے، بری پوسٹ کر کے، خلاف بول کے آپ کی اٹینشن لینا چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ ان کے اندر کا، کہہ لیجئے پھر ایک سوچنے کا انداز ہوتا ہے کہ یار وہ ویو کر رہا ہے. اب اندازہ کے سامنے آپ کے پھر ایک دنیا کھڑی ہے، اور ایک بونا ہے جو ویو کر رہا ہے، اور ویو کرنا سب نے ویو ہی تھا، اس کا ہاتھ نہیں دکھ رہا. وہ اونچی آواز سے آپ کو گالی نکال دیتا ہے. تو وہ سارے جو ہاتھ دکھ رہے تھے ان سے زیادہ بلند ایک گالی کی آواز ہو گئی. تو آپ اٹینٹیو ہو گئے، کس نے کہا؟ یہ وہ چاہ رہا تھا، یہ وہ بونا چاہ رہا تھا. تو دراصل وہ اپنے اس انداز سے اٹینشن چاہ رہا ہوتا ہے. بعض اوقات وہ اس انداز سے آپ کو چھوٹا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. جب بھی آپ رپلائی کریں گے، آپ اٹینشن دیں گے، وہ آپ کو اس گیم میں پھنسا لے گا. بہترین انداز کسی بڑے خوبصورت بڑے انسان کی کوٹیشن ہے. تاریخ میں ان کو ایک بڑا عالم مانا جاتا ہے، اور بڑا ایک کہہ لیجئے مفسر مانا جاتا ہے، اور ان کو کہہ لیجئے کہ انڈو پاک جو پارٹیشن کا ٹائم سے پہلے والا ٹائم ہے، بڑا نام ان کا رہا ہے، بعد میں بھی نام رہا، ان کا علمی کنٹریبیوشن بڑا، ابوالکلام آزاد کے نام سے جانے جاتے ہیں. تو ان کا جملہ ہے، کسی نے کہا کہ جی فلاں فلاں آپ کے خلاف تنقید کرتا ہے، آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا میرے پاس فرصت نہیں ہے، میں کام کروں یا جواب دوں، لہٰذا میں کام کر سکتا ہوں. آپ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کے ناقدین کے لیے اس سے بہترین جواب کوئی نہیں ہے کہ آپ لگے رہیں. اس سے بہترین جواب کوئی نہیں ہے کہ آپ جواب نہ دیں، زمانہ جواب دیں. آپ جواب نہ دیں، آپ کے نتیجے جواب دیں. آپ جواب نہ دیں، وقت جواب دیں. کسی وقت میں جا کے پتہ لگے، ان کو بھی نہ پتہ لگے، زمانے کو پتہ لگے کہ یار یہ جو بولنے والے تھے، یہ جو کہنے والے تھے، یہ کتنے چھوٹے تھے، اور یہ کتنا بڑا انداز اس کا تھا کہ یہ فلائی کر کے آگے نکل گیا. ایک مثال میں اکثر کلاس رومز میں بھی دیتا ہوں کہ اگر آپ ایگل ہیں اور آپ کا واسطہ کرو سے، کوے سے پڑ گیا، یہ کہاں کر رہا ہے، اگر آپ اس کو جواب دیں گے تو آپ کو نیچے آنا پڑے گا. جسٹ تخیل میں سوچئے کہ آپ کو نیچے آ کے جواب دینا ہے. جب آپ نیچے آ کے جواب دیں گے تو اس آربٹ پہ آپ بھی کوے ہو چکے ہوں گے، یعنی آپ کوے کے برابر آ چکے ہیں، آپ کوے ہو چکے ہوں گے. اور اگر آپ بار بار جواب دیں گے تو ممکن ہے آپ ایگل رہیں ہی نہ، آپ کوے بن جائیں. بہترین انداز کیا ہے؟ آپ ایگل ہیں، یہیں سے فلائی کریں، آگے نکل جائیں. یہ آوازیں جو سنائی دے رہی ہیں، یہ چند دن بعد سنائی نہیں دیں گی، یہ خود ہی مٹ جائیں گی. ان کو اٹینڈ کرنا، ان کو سننا، ان پہ زیادہ دھیان دینا. لیکن یہ سارا جو میں نے بولا، اس کو کلوز اس جملے کے ساتھ بھی کروں گا. اگر آپ کو کوئی مخلص ناقد، اچھا مخلص ناقد یا مخلص کرٹک کی نشانی بتا دیتا ہوں، جو آپ سے محبت کرتا ہے نا، دل سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کو تنہائی میں اکیلا 1 to 1 یہ کہے گا کہ سر یہ ذرا ٹھیک کر لیں،
سر یہ ذرا اصلاح کر لیں. سر مجھے لگ رہا ہے, وہ بڑے جنٹل انداز سے کہے گا, سر مجھے لگ رہا ہے کہ اس بات کی یا اس حوالے کی تحقیق کر لینی چاہیے. یہ ہے محبت والے کا انداز. جتنی نفرت کرتا ہے, جتنا نیگیٹو ہے, جتنا وہ کہہ لیجئے ایک ٹپکل ایک منفی انسان ہے, وہ اتنا وہ کہے گا میں تو اصلاح کر رہا ہوں. اچھا کہے گا میں اصلاح کر رہا ہوں, لیکن اس کا انداز ہوگا وہ چوراہے میں, چوراہے کا نام آج فیس بک ہے. آج کا چوراہا کیا ہے؟ وہ فیس بک ہے, جس پہ اتنی دنیا نیٹ ورک میں آپ سے جڑی ہوتی ہے. وہ وہاں پوسٹ کرے گا, یہ دیکھیں جی یہ اس کا, یہ اس کی پوری سوچ, اس کا فلسفہ, اس کا نظریہ اس انداز سے پتہ لگ جائے گا یہ اصلاح کرنے والا نہیں ہے, یہ نفرت اور حسد کرنے والا ہے. اس نے اسٹریٹجی ہی اپنائی ہے. بالکل صحیح. سر اگلے کویشچن کی طرف آتے ہیں. سر اس وقت صرف یوٹیوب پہ آپ کی ویورشپ کروڑوں میں ہے, اسی طرح پھر واٹس ایپ اور فیس بک ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی یہ ویڈیوز وائرل کیسے ہوئی؟ اگر تھوڑا سا ہم پیچھے چلے جائیں, اور یہ وائرل ہونے میں کون سے فیکٹرز تھے جو اثر انداز ہو رہے تھے, اور اس دوران آپ کی تھنکنگ کیا تھی؟ اچھا دیکھیے, میں تو کہیں اس کے واقعات سنا چکا ہوں کہ کیسے یہ وائرل ہوئیں. میں آج ایک نیا آپ کو رخ دکھانا چاہتا ہوں. دراصل یہ بات چیت جو آپ میں کر رہے ہیں, یا کلاس روم میں ہم کرتے ہیں, یا لیکچرز میں نے کی ہیں, دیکھیے کسی بھی شخص کو واٹس ایپ کے میسج میں اگر اس کو ویڈیو ملی ہے تو میں نے اس کو جا کے نہیں کہا وہ آگے پھینکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ویڈیو میں کچھ ایسا تھا کہ اس کا دل کیا کہ اس ویڈیو کو مجھے کسی کو فارورڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا سر؟ فیس بک پہ میرے کہیں نہیں لکھا ہوا, ایک بھی آپ کو ویڈیو ایسے نہیں ملے گی جس میں میں نے کہا ہو پلیز فارورڈ اٹ. لیکن نیچے جب لکھا آتا ہے کسی بھی ویڈیو کے نیچے کہ 10,000 لوگوں نے اسے شیئر کیا, اتنے ہزار نے اس کو فارورڈ کیا, اتنے ہزار نے لائک کیا, اتنے لاکھ نے, اتنے ملینز نے اس کو دیکھ لیا, میں نے تو نہیں کہا تھا. اگلی بات, کوئی بھی چیز, کوئی بھی چینل میرا دیکھیے, آپ کو ایک بھی ویڈیو نہیں ملے گی جس پہ میں نے کہا ہو کہ یہ نیچے بیل کا نشان ہے, یہ سبسکرائب کو ہلکا سا ٹچ کر دے. میں نے کبھی نہیں کہا. میرا ماننا یہ ہے, یہ ایک قدرت کا اصول ہے, آپ کی بات میں اگر جان ہے, آپ کی بات کسی کو نفع دے سکتی ہے, آپ کی بات, آپ کے اندر یہ یقین ہے یار یہ میرے اللہ کا فضل ہے. میں ایک عام سا ٹیوشن پڑھانے والا, ایک عام سا ٹیچر تھا, فزکس کیمسٹری میتھس پڑھانے والا. اگر میرا رب اتنا کریم اور فضل کرنے والا مجھ پہ ہے کہ اس نے ٹیوشن پڑھانے والے گلی محلے کے ٹیچر کو ایک انٹرنیشنل فیم دے دیا ہے یا نیشنل فیم دے دیا, یہ اتنے لاکھوں کروڑوں کا استاد بنا دیا ہے, جب آپ یہ دل سے مانتے ہیں, میرا ماننا ہے اس کے ماننے کے بعد آپ کے کام میں خود ہی جان پیدا ہو جاتی ہے. کیونکہ دراصل جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تو آپ کریڈٹ نہیں لے رہے ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کام کا, اپنے ہنر کا, اپنی قابلیت کا, اپنی سمجھ کا, اپنی ساری اسٹریٹجیز کا کریڈٹ اصل میں دیتے ہیں. یار وہ خیال نہ ڈالے, وہ مجھے زبان نہ دے, وہ مجھے سوچ نہ دے, وہ مجھے سمجھنے کا انداز نہ دے, وہ مجھے پرکھنے کی صلاحیت نہ دے, وہ مجھے مطالعے کا شوق نہ دے, وہ مجھے ایکسپوئر نہ دے, وہ مجھے اتنے اچھے سکھانے سیکھنے والے لوگ نہ دے, وہ اتنے بہترین وسائل نہ دے, میری کیا اوقات ہے. جب یہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے, تو آپ کے دل سے نکلتا ہے الحمدللہ رب العالمین. میں کریڈٹ کیسے لیتا ہوں؟ میں کریڈٹ لے ہی نہیں سکتا. میں اپنا سارا کریڈٹ اپنے ہنر کا, اپنے فن کا, اپنے نام کا, اپنے فیم کا اپنے رب کو دیتا ہوں. جب یہ آپ کے اندر سے نکلتا ہے تو پھر ایک نیا اعتماد پیدا ہوتا ہے. وہ اعتماد ہے اپنے رب پہ اعتماد. وہ اعتماد, ایک بات یاد رکھنا شعیب, جب بھی آپ کو اپنے کانٹینٹ پہ, اپنے کام پہ اور اپنے ہنر پہ یقین نہیں ہے, با حوالہ رب العالمین. یقین کیا؟ ایک آپ کا اپنا یقین ہے, ایک آپ کا یہ یقین ہے کہ میرے پہ میرے رب کا فضل ہے, یہ یقین کہ یہ کرم اور فضل سے ہے, یہ یقین آپ کا ایک اعتماد بنتا ہے, اور آپ کے پھر اس کانٹینٹ میں جان آ جاتی ہے. پھر اس کو وائرل آگے پھیلانا, فارورڈ, یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. وہ سننے والے کو لگتا ہے یہ میری بات ہے. ہماری بڑی ایسی ویڈیوز ہیں, ہمارے بڑے ایسے کلام ہیں, ہمارے بڑے ایسے کویشچن آنسر کے سیشن ہیں. اس کو دیکھنے کے بعد بڑے لوگوں نے کمنٹ کیے, مجھے پرسنل میسج کیے کہ شاہ صاحب ہمیں لگا یہ سوال تو میرا سوال تھا, یہ تو شعیب امام کا سوال نہیں تھا, یہ تو جو پوچھنے والا اس کا سوال نہیں تھا, یہ جو جواب آپ نے دیا شاید مجھے پتا تھا, لیکن اس کو نریٹ آپ نے کر دیا تو مجھے لگا او ہو یار یہ تو بڑا اچھا. بعض اوقات آپ کے اندر پڑی چیز کو باہر کے ویڈیو بات چیت سے مور لگتی ہے. او ٹھیک ہو گیا,
قاسم علی شاہ بھی ایسے سوچتا ہے, یہ انداز ٹھیک ہے. تو آپ کو جب سند ملتی ہے آپ اور زیادہ پھر شوق سے سیکھتے ہیں, اور زیادہ ڈھونڈتے ہیں, اور زیادہ تلاش کرتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اس میں میرا کمال کم ہے, اس مالک کا, نیلی چھتری والے کا کمال زیادہ. بے شک سر بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا, ہمارے سوالوں کے جواب دیے, میں بہت مشکور ہوں سر آپ کا. میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین اس گفتگو سے ضرور مستفید ہوئے ہوں گے. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.